اور مسلمان ان سے توبہ نہ کرے بلکہ ان کے چنگل میں پھنستا چلا جائے۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ جس نے بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے، اور اس وقت باقاعدہ یہ سوالات ایک ایک فتنہ جو اسی دہلی کی سرزمین سے یا اسی ہندوستان کی سرزمین سے مسلسل کئی برس سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور ادھر 2-3 ہفتوں کے اندر اس نے نئی نئی شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اس فتنے کے بارے میں آپ کے سامنے کھل کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے اشارتاً اور دروس میں وضاحت کے ساتھ اس پر بیانات آ چکے ہیں، اس کی وضاحت کی جا چکی ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ایک فتنہ اٹھے جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، فراڈ پر ہو، کذب بیانی پر ہو اور دجل اور دجالیت پر ہو، ایک فتنہ اٹھے جس فتنے کی بنیاد ان چیزوں پر ہو کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھا جائے، علماء سے دور کیا جائے، اس کے باوجود یہ فتنے 20 سال سے چلتے چلے آئیں اور مسلمان ان سے توبہ نہ کرے بلکہ ان کے چنگل میں پھنستا چلا جائے۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ جس نے بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، بیک وقت یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ عیسیٰ بھی ہے اور مہدی بھی ہے، اور اس وقت باقاعدہ یہ سوالات کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہماری جماعت کے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شبہات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے سوال اس 1-2 ہفتے کے اندر آئے کہ ہوش اڑ گئے کہ ہمارے لوگ اتنے کچے ہوں گے، اتنے جاہل ہوں گے کہ موٹی موٹی چیزوں کو نہ سمجھ سکیں، اور ایک بدبخت کو، ایک ظالم کو، ایک دجال کو، ایک کذاب کو عیسیٰ اور مہدی سمجھ کر کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ یہ شخص بہار میں پیدا ہوا، دہلی میں آ کر کے اس نے ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیا جہاں پر غریب اور مزدور لوگ مزدوری کرتے ہیں۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو متاثر کر کے اس نے یہ باور کرایا کہ یہ مہدی ہے، پھر یہ باور کرایا اور دعویٰ کیا کہ یہ عیسیٰ بھی ہے، اور اس کے بعد مہاراشٹر میں جا کر کے ایک کسی تہخانے میں بیٹھ گیا، وہاں سے اپنی دعوت و تبلیغ کو پھیلا رہا ہے، اور اس وقت دوبارہ سے یہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور ہمارے ہزاروں نوجوان اس کے چنگل میں جا کر کے اس کے اوپر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایسے جھوٹے دجال اور کذاب پیدا ہو جائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد 30 سے زائد ہوگی، اور وہ سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ اسی دجالیت اور اسی جھوٹ بیانی اور کذب بیانی پر مبنی ایک فتنہ ہے جس میں ہمارے بھولے بھائی بعض نوجوان گرفتار ہو کر کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اسلامی عقائد، اسلامی دلائل، قرآن و سنت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال الگ چیز ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ چیز ہیں جو ایک انسان تھے، اور مہدی علیہ السلام یہ بھی بشر ہیں، اور یہ مستقل حیثیت ہے جس کا تذکرہ 35 سے زیادہ صحیح حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دجال جو کہ انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ اللہ رب العالمین قرب قیامت کی جب بڑی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی تو ان چیزوں کو ظاہر فرمائے گا۔ اب کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، تو گویا اس کی عقل چل گئی ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ دعوے دار مرزا غلام محمد قادیانی کے طریقے سے ویسے ہی جھوٹا دعوے دار ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ من ذالک مجھ سے ہم بستری کی، اور اس کے بعد میں خود اپنے پیٹ میں حمل کے طور پر ٹھہر گیا، اس کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو جنم دیا اور خود میں نے اپنے آپ کو پالا۔ بے عقلی، خبط الحواسی، دیوانگی اور جھوٹے دعووں کی انتہا تھی کہ رب کائنات کی پاکیزگی پر بھی جھوٹے دعوے کیے گئے۔ یہ اسی طریقے کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام، ان لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کیا تذکرہ ملتا ہے، اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اس جھوٹے اور کذاب کے دعوے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ عیسیٰ اور مہدی دونوں ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ دہلی کی ایک مسجد جس کا مینار سفید رنگ کا ہے، اس کا نزول اسی مسجد کے مینار پر ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات کی پیشین گوئی فرمائی کہ وہ دمشق یعنی سیریا کے ملک کے اندر ایک شہر کی ایک مسجد پر نازل ہوں گے. اس کی مستقل طور سے صفات ہیں جس کا تذکرہ ابھی خطبے میں کیا جائے گا. تو دہلی کی ایک مسجد پر نازل ہونے کا دعویٰ کرنا اور اسی طریقے سے یہ کہنا کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول اور نبی ہوں، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی کھلی دلیل ہے. یہ علماء بیزاری کا باقاعدہ فریضہ انجام دیتا ہے. علماء سے دور رہنے اور علماء سے دور کرنے کا باقاعدہ لوگوں کو درس دیتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہ جانے پائیں. علماء کے ساتھ حجت کرنے کے نتیجے میں مار پیٹ اور بدتمیزی اور گالی گلوچ کے بے شمار واقعات اس کے حواریوں اور مواریوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں. یہ بھی اس کے باطل پر ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام کے بارے میں اسلام نے کیا کہا؟ جیسا کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مہدی ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يعاطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے. اس طرح کی روایتیں دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص مدینہ میں پیدا ہوگا اور وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرے گا. یہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور اس کے بعد فرمایا وہ اہل بیت میں سے ہوگا. بعض روایات میں ہے فاطمہ علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے اور ان کے خاندان سے ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. یہ مدینہ میں پیدا ہوگا، باقاعدہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوگا. یہ پیشین گوئیاں صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں. اور اس کے بعد فرمایا دنیا کے اندر ظلم و جور عام ہو گیا ہوگا، ہر شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہوگا. جب یہ پیدا ہوں گے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سلامتی کو قائم کر دیں گے. بعض روایات میں ہے کہ یہ 7 سال تک حکومت کریں گے اور 7 سال حکومت میں دنیا کے اندر ظلم و جور جو بھی ہو رہا ہوگا اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے. مہاراشٹر میں آ کر کے پناہ نہیں لیں گے بلکہ خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے. اور اس بات کا چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ ہی کا اس عقیدے کے ساتھ اگر اعلان سفر کرنے کی ہمت ہے تو کر کے دکھایا جائے. اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے عذاب نازل ہوگا اور رب کائنات بذات خود اس کو تباہ و برباد کر دے گا. تو خانہ کعبہ میں مہدی علیہ السلام پناہ لیں گے اور یہ وہیں پر پیدا ہوں گے. اس طرح کی روایتیں اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کی ناک لمبی اور باریک ہوگی جو ان کی علامت ہوگی اور اس کے بعد 7 سال حکومت کر کے یہ وفات پا جائیں گے. یہ 20 سال سے اس بات کا دعویٰ کرنا، 20 سال سے مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا، 7 سال کی مدت گزر جانا، موت کا نہ آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے باطل ہونے کی دلیل ہیں. عیسیٰ اور تیسری چیز جو دجال ہے، یہ شکیل بن حنیف دجال کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دجال اس دنیا میں آ چکا ہے اور دجال نے اپنے پیر پسارنے شروع کر دیے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دجال آ گیا ہے، اس وجہ سے رب کائنات نے مجھ کو مہدی اور عیسیٰ بنایا تاکہ میں دجال کا مقابلہ کر سکوں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ خود دجالیت ہے، دجال کی اور شیطان کی اور ابلیس کی پیروکاری ہے. تو دجال کے بارے میں جو احادیث میں ملتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال میری امت سے نکلے گا فَيَمْكُثُ 40، وہ 40 تک یہاں رہے گا. بعض صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھ کو یاد نہیں ہے کہ 40 دن کہا یا 40 سال کہا یا 40 گھنٹے کہا، مجھ کو یہ یاد نہیں، لیکن دوسری بات روایات سے تائید ہوتی ہے کہ 40 سے 40 سال مراد ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَىٰ ابن مریم كَأَنَّهُ عُرْوَةٌ بن مسعود فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا اور اس کے بعد وہ اس کو طلب کریں گے، طلب کر کے اس کو قتل کر دیں گے. یہ دعویٰ آج کے دور میں یہ عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرانس اور امریکہ یہ در حقیقت دجال ہیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ سیٹلائٹ کا سسٹم یہ در حقیقت دجال ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں ان لوگوں کے دعوے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا. تو یہ سیٹلائٹ اس میں صرف ایک آنکھ ہوتی ہے. اس انداز کے جھوٹے دعوے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا. بعض روایات میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کانا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کانا نہیں ہے، عیوب سے پاک ہے، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را
यानी काफिर लिखा होगा, ये इसकी एक अलामत होगी। इसको गैबी तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी ताकतें दे रखी होंगी कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये जब चाहेगा बारिश को बरसा देगा, जब चाहेगा खेती बाड़ी को उगा देगा। इसके एक हाथ में जन्नत जो मोमिनों के लिए जहन्नम होगी, दूसरे हाथ में जहन्नम जो मोमिनों के लिए जन्नत होगी। इस अंदाज के इख्तियारात दिए जाएंगे। जो इस पर ईमान लाएगा उसको ये अपनी जन्नत में, जो इनकार करेगा उसको ये अपनी जहन्नम में डालेगा, जबकि ये उसके बरअक्स फैसला होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह का बहुत सारी इस तरह की पेशीन गोइयां फरमाई। इस सिलसिले में एक रिवायत में मिलता है कि ये खुरासान और ईरान से उठेगा और निकल करके ये मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, बल्कि दुनिया में घूमता फिरेगा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिलिस्तीन में इसका सामना करके इसको कत्ल कर देंगे। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इस अंदाज के झूठे दावे करने वाले जो ये भी ना जाने कि दज्जाल इंसान है या सैटेलाइट है, जो ये भी इल्म और शुऊर ना रखें कि दज्जाल किसी मुल्क का नाम नहीं बल्कि एक इंसान का नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुदरत के नतीजे में उसको इख्तियारात ज्यादा देगा। तो इसका यह दावा कि ये मेहदी है, यह भी 100% झूठा। इसका यह दावा कि ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यह दावा भी झूठ 100% झूठा। इसका यह दावा कि दुनिया में दज्जाल आ चुका है, यह दावा भी 100% झूठा है। ये कयामत की बड़ी अलामतें हैं, जिन अलामतों को उन अलामतों के जिम्न में जिक्र किया गया जिसमें यह भी कहा गया कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। उसके अलावा एक दाब्बा, एक जानवर उठेगा जो लंबा चौड़ा होगा और चलते फिरते वो लोगों से वैसे ही बात करेगा जैसे लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा बेशुमार अलामतें कयामत की बड़ी अलामतों के जिम्न में कुरान और सुन्नत के अंदर वारिद हुई हैं। उलमाए किराम ने उसका तस्करा किया है। उसी जिम्न में ये 3 बड़ी अलामतें हैं। एक मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैदा होना, फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना, फिर दज्जाल का जाहिर होना, फिर दज्जाल से मुकाबला और दज्जाल को कत्ल करना। और जो चीजें इसके जिम्न में आपके सामने जिम्नन इख्तिसार के साथ जिक्र की गई हैं, ये सारी की सारी चीजें सही हदीस से में वारिद हुई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस किस्म के बदअकीदा, बदखुल्क और कज़्ज़ाबियत और दज्जालियत का दावा करने वाले, इस अंदाज से झूठ फैलाने वाले से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम इस बात को समझें कि ईसा होने का दावा होना इस बात की दलील है कि जो शख्स ये दावा करता है वो बगैर बाप का होगा, जबकि यहां पर जिसने दावा किया है उसका बाप मौजूद है। जो शख्स ये दावा करता है उसकी एक एक बात में उसकी दज्जालियत झलकती है, क्योंकि कुरान और सुन्नत के इल्म से ना उसको कुछ भी वाकिफियत है और ना उसके पैरोकारों को वाकिफियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने अकायद की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम सामीन, वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।